بھائی حال تو ہمارا بھی بہت خراب ہے، کیونکہ ویڈیو بنانے کی وجہ سے سارے بدن پہ تقریباً چیونٹی چڑھ چکی ہیں، اس لیے اب ہم آگے کام اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید خیریت سے ہوں گے آپ حضرات۔ اس وقت ہم ہیں مدرسہ کے چھت کے اوپر، مدرسہ وحیدیہ لہدری خطیب، اور یہاں ایسا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے، اور پرانی یاد تازہ ہو گئی اس چیز کو دیکھ کر، جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور سنا بھی۔ کتاب ہے القراۃ الراشدہ اول، جو عالمیت کا جو سال شروع ہوتا ہے اس میں پہلے ہی کلاس درجہ خصوصی ہی میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے القراۃ الراشدہ اول، جس میں ایک نظم شروعات ہی میں النمل کے نام سے ہے، جس کے معنی چیونٹی کے ہیں۔ اس میں کچھ اشعار دیے گئے ہیں، پوری ایک نظم ہے چیونٹی کے اوپر۔ پیغام پہنچا دیا جائے کہ یہ اپنے جد و جہد میں کتنی تیز ہیں، دیکھیے دانے کو لے کر چل رہی ہیں۔ حالانکہ یہ کل سے غلہ پھیلایا گیا تھا، اس میں کافی سارا دانہ لے کر چیونٹیوں نے اپنے منزل کی طرف رخ کر لیا ہے، اور بہت سے تو اپنے منزل کو پہنچ گئی ہیں۔ تو نظم ہے: طاب سعی بالعمل لست ارضی بالکسل، میری کوشش خوشگوار ہوئی امید کے ذریعے۔ لست ارضی بالکسل، میں سستی سے راضی نہیں ہوتی۔ آج ہم حضرات، آج ہم لوگ سستی کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیونٹیوں سے ایک سبق حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کی جو دیکھیے اپنے کام میں کتنا سرگرم ہیں، اور کچھ آ رہی ہیں تو کچھ جا رہی ہیں، تو میں سستی سے راضی نہیں ہوتی۔ چیونٹی کا کہنا ہے غایتی نیل الطلب، چیونٹی کہنا ہے کہ میرا مقصد ہے مطلوبہ چیز کو پا لینا، حاصل کر لینا۔ لا ابالی بالتعب، پھر مطلوبہ چیز کو پانے میں کتنی بھی دقت آئے میں تھکن کی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ اب تنل بیت الحسن، پھر اپنے بارے میں بتاتی کہ میں بھائی خوبصورت گھر بناتی ہوں رہنے کے لیے، نظام کے ساتھ، یعنی منظم طریقے سے، ایسے ہی نہیں، منظم طریقے سے بناتی ہوں گھر۔ اب تنل بیت الحسن بنظام للسکن ولقوتی اذهب، اور میں روزی کے لیے جاتی ہوں۔ لست یوما العب، یعنی میں روزی کے لیے اپنے جاتی ہوں، اور میں کسی دن نہیں کھیلتی، یعنی لاپرواہی نہیں کرتی۔ تو یہ چیونٹی کا کہنا ہے۔ وہ نظم بہت پیاری ہے۔ آج ہم اس منظر کو دیکھا تو ہم نے خیال کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھا جائے، اس پیغام کو۔ کل صیف اجمع، کہنا ہے کہ میں ہر گرمی میں، کل صیف اجمع لی طعام یشبع، ہر گرمی میں میں جمع کرتی ہوں، یعنی اپنے کھانے کے لیے کھانا جو مجھے شکم سیر کر دے، یعنی جو میرا پیٹ بھر دے۔ تو فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، تو جب بارش کا موسم آتا ہے، کَانَ لِی بَیْتِ الْمَقَرُ، تو میرا گھر میرے لیے ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اور بیچ کے اشعار کچھ ابھی دھیان نہیں ہے، باقی آخری جو مصرع ہے وہ اننی نعم المثل کی بہترین مثال، اننی نعم المثل باجتہاد فی العمل، میں ایک بہترین مثال ہوں کام میں کوشش کے ذریعے، تو میں ایک بہترین مثال ہوں۔ تو یہ دیکھیے ہم انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے چیونٹی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک صورت بھی نازل فرمائی اللہ رب العزت نے، تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں انسان کو جو اشرف المخلوقات کے لقب سے جانے جاتے ہیں، وہ ایک معمولی چیونٹی کو اللہ رب العزت نے ایک مثال کے طور پہ سمجھ دیا ہے۔
کہ اس سے ہم مثال سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے اندر سستی کا ہے۔ تو وہ بچپن کا پڑھا ہوا سبق وہ ہمیں یاد آ گیا، تو ہم نے خیال کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے تعلق سے کچھ مختصر گفتگو کی جائے، تاکہ جو بھی عمل کر رہے ہوں، جد و جہد کر رہے ہوں، کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے کام میں آگے بڑھتے رہیں، کسی لعنت و ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کی جائے اور آگے قدم بڑھایا جائے، کامیابی کی منزل طے کی جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی تیاری ہوتی رہے، یعنی اپنے عمل سے روگردانی نہ ہو اور جو اصل مقصد وہ فوت نہ ہونے پائے۔ تو یہ دیکھیے ایک دانہ اپنے سے بڑا جو دانہ ہوتا ہے اس کو لے کر چڑھتی ہیں، پھر اس کے بعد نیچے اترتی ہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے کیا ہمیں سکھایا ہے اس چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے۔